بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لهم رسول اللہ ناقة اللہ وسقیاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کا پورا خیال رکھنا۔ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے گناہ کے سبب ان کے رب نے ان پر عذاب نازل کیا اور اس قوم کی بستی کو برابر کر دیا اور اسے اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے سورۃ الشمس کی آخری آیات میں اللہ کے نبی کا تاکید کرنا اور ان کی قوم کا ان کی تاکید کو بھول جانا اور جھٹلا دینا اور اونٹنی کو قتل کر دینا اور پھر اللہ کا ساری قوم پر عذاب کر دینا، ان آیات کے پیغام کو، ان کی عبرت کو ہم نے مربوط کیا واقعہ کربلا کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے جس قدر تاکید فرمائی تھی اپنے اہل بیت سے اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ کیا کہ ان سے محبت کرنے کی، اور فرمایا تھا کہ اے خدا، اے اللہ، ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، اور تو بھی ان سے بغض رکھ کہ جو ان سے بغض رکھے۔ تو بالآخر آج کچھ لوگ ان کو بھی بڑے زبردست مسلمان ثابت کرنے پر تلے ہیں جنہوں نے نواسہ رسول کو ذبح کر دیا اور ان کے دفاع کے لیے آسمان و زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیے، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات اسی بات سے جو مربوط ہیں وہ تلاوت کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61۔ ساری آیت نہیں پڑھتا، اس کا آخری حصہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے کہ بنی اسرائیل کے جن کے بارے میں اللہ نے پہلے فرمایا کہ ہم نے انہیں عالمین پر فضیلت دی تھی جب ان میں اللہ کا نبی آیا اور ان کو اللہ نے تورات عطا کی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی اور تورات کی تعلیمات کو بھلا دیا، تو یہی قوم جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ان کو فضیلت دی تھی، اسی قوم کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں کیا فرمایا جا رہا ہے، توجہ فرمائیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ذلت اور ناداری، افلاس اس قوم پر دے ماری گئی، اسی بنی اسرائیل پر جس کو اللہ نے ایک زمانے میں فضیلت عطا کی تھی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ قوم اللہ کے غضب کی طرف پلٹ گئی۔ اللہ نے ان کو کتنا بلند کیا تھا، لیکن یہ اپنے نبی کی نافرمانی کے سبب یہ اللہ کے غضب کی طرف پلٹ گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سبب بیان کرتا ہے کیوں یہ عذاب، یہ غضب اللہ کا ان پر آیا۔ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ یہ قوم اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے۔ کفر یعنی جان بوجھ کر نہ ماننا، کفر یعنی جان بوجھ کر حق کا انکار کر دینا۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، اور وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور حتیٰ کہ یہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو مار دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی آئے، ان میں سے کئی انبیاء کو جیسے قرآن کہتا ہے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ان میں سے ایک گروہ کو تو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تو تم نے قتل ہی کر ڈالا۔ فرق کیا ہوا قرآن مجید کی ان آیات نے جس قوم کا تذکرہ کیا اس میں اور ہمارے درمیان کتنا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، خاتم النبیین، نبوت، رسالت، وہی ختم ہو گئی رسول اللہ کے بعد، لیکن آل رسول باقی تھی۔ ان قوموں نے ان اللہ کے نافرمانوں پر کیوں ذلت اور ناداری خدا نے دے ماری؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کے پیغام کو بھلا دیا اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کو جھٹلاتے تھے اور قتل کرتے تھے۔ اور اس امت نے کیا کیا؟ رسول اللہ کے چند ہی سال کے بعد، زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، 61 ہجری میں، یعنی تقریباً 50 کے لگ بھگ سال گزرے رسول اللہ کو دنیا سے گئے ہوئے، اور انہوں نے جن کے بارے میں اتنی شدید تاکید اللہ کے نبی نے کی تھی ان کو قتل کر دیا۔
بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے تھے اور امت مسلمہ نے اولاد انبیاء کو، رسول اللہ کی اولاد کو، رسول اللہ کی آل کو قتل کیا۔ اور کس طریقے سے قتل کیا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس کے بعد سے جو تنزل شروع ہوا ہے اور حکومت کھیلی ہے اور فرقہ واریت اور مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا، پہلے بنو امیہ کی حکومت، اس کے بعد بنو عباس کی حکومت، ان دونوں حکومتوں نے آل رسول کے ساتھ کیا کیا، آل رسول اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں، ایک زمانے میں آپ کو ایسا فرد ہی کوئی نہیں ملتا ڈھونڈنے سے کہ جس کا نام علی ہو، جس کا نام حسن ہو، جس کا نام حسین ہو، یعنی ان ناموں سے ان کو رکھنے سے لوگ ڈرتے تھے، وہ نام کہ جو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ان ناموں کو کوئی نہیں رکھتا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ جب امت نے روح دین اصل پیغام کو بلا دیا، سمجھتے کہ ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزے رکھ رہے ہیں، ہم تو حج کا راستہ بھی کھولا ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتے، ہمارے سروں پر کوئی بھی آ کر مسلط ہو جائے، ہم نے اسے سلام کرنا ہے اور اس کے آگے سر جھکانا ہے۔ اس نظریے کو جنہوں نے تقویت دی، آج بھی امت کے اس عذاب میں، آج بھی دین کا پرچم کیوں سر بلند نہیں ہوتا، یہ برابر کے اس میں شریک ہیں جو اس قسم کے نظریات کی تائید کرتے ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سزا اس لیے کہ یہ اللہ کے نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 پہ توجہ فرمائیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے نہیں مانتے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے درمیان عدل و انصاف کا حکم کرتے ہیں، یعنی امر بالمعروف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ لوگ قتل کر ڈالتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی اے رسول خوشخبری سنا دیجئے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے جو انہوں نے اعمال کیے تھے دنیا و آخرت میں اللہ نے ضائع کر دیے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کا جو کلام ملتا ہے ہمیں روایات میں، فرما رہے تھے کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، میں حدود خدا کو قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تم نہیں دیکھ رہے کہ حدود خدا پامال کی جا رہی ہیں؟ تم کیسے گھروں میں بیٹھے ہو؟ اگر تمہارے باپ کی کسی بات پر حرف آ رہا، اس کی توہین ہو رہی ہو تو تم آگ بگولا ہو جاتے ہو، اور اللہ کے دین کی توہین کی جا رہی ہے، اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے اور تم گھروں میں بیٹھے ہو۔ تم گھروں میں بیٹھ سکتے ہو، نواسہ رسول گھروں میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اور اس نواسہ رسول کو وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، امر بالقسط، امر بالانصاف، انصاف کا حکم کرنے والوں کو جو لوگ قتل کر دیتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو اے رسول خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی، کہ انہوں نے ایسا غلط کام کیا ہے کہ جو ان کے باقی نیک اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے دے گا، کیونکہ انہوں نے باغ دوڑ معاشرے کی سپرد کر دی ہے کسی ایسے کے ہاتھ میں کہ جو خود برا ہے، جو خود برا ہو وہ تو دین کو بھی تعریف کرے گا، دین کے قوانین میں بھی تعریف کرے گا تاکہ اپنی برائیوں کو جاری رکھ سکے۔ اس سے کیا توقع ہے کہ وہ اس طرح لے کر چلے امت کو اور معاشرے کو جس طرح ایک نیک اور پاکیزہ اور دین کو جاننے والا اور قرآن کو اور سنت رسول اللہ کو سمجھنے والا امت کو لے کر چل سکتا ہے۔ یہ دونوں ہرگز بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے، ہم لوگوں نے تو اگر کسی کے پاس ایک چھوٹی سی رقم بھی امانت کے طور پر رکھنی ہو تو ہم پہلے چیک کرتے ہیں کہ اس بندے کی ریپوٹیشن کیسی ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے، امانت دار ہے یا فراڈی ہے۔ اپنی تھوڑی سی رقم کے لیے بھی ہم کسی گندے پر اعتماد نہیں کرتے۔ تو امام حسین بھی یہی فرما رہے تھے کہ ساری امت کے لیے میں کس طرح اس پر اعتماد کر لوں۔ وہی امام تھے، وہی حقدار تھے، لیکن ان کا حق ان کو نہ دیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ گزشتہ لوگ انبیاء کو قتل کرتے تھے اور اس امت نے آل انبیاء کو اور اولاد رسول کو قتل کر دیا۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے سورہ شمس یہاں پر تمام ہوئی۔ خداوند عالم اس سورہ کا پیغام اور اس کا درس عبرت سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ایک اس سورہ کا خلاصہ بیان کریں گے اور اس کے بعد سورۃ البروج کہ جو سورۃ الشمس کے بعد رسول اللہ پر نازل ہوئی تھی اس کا آغاز کریں گے خداوند عالم کے فضل و کرم سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔